پشاور میں 90% سے زائد ریڑھی بان جو ہے وہ کرائے کے مکانوں میں رہائش پذیر۔ ایک تحقیق کے مطابق اسی سے ان کی معاشی حالات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ان ریڑھی بانوں کی گرانی کی تعداد، جس میں جو اراکین ہے، جو گرانی کے افراد ہے، وہ اوسط 7 کے قریب ہے، جو ہماری قومی جو اوسط فیملی کی جو اوسط ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اسی تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر معاشی دباؤ اور بوجھ کی وجہ سے یہ یہاں پہ مختلف علاقوں میں پشاور کے ریڑھی لگانے پر مجبور ہے۔ تقریباً 60% سے زائد جو ہے وہ FSC تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جبکہ کچھ ایسی بھی ہے تقریباً 20% تک کہ جنہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ میرا تعلیم جو ہے سیکنڈ ایئر ہے۔ حکومت کے لیے ایک جگہ سیفٹی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے ایک جگہ پہ سارے فروٹ سبزی اور علیحدہ دکان گوشت وغیرہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ اخراجات آج کل پورا نہیں ہوتے، کیونکہ خرچہ بہت زیادہ ہے اور کمانا بہت کم ہے۔ یہ تو 2 مہینے ہو گئے میں کام کرتا ہوں فروٹ کا، اور شادی نہیں ہوئی کہ انشاءاللہ لڑکی ڈھونڈ لوں تو مزدوری ہے بھائی، مزدوری نہیں کرتے کیا کام ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق پورے پاکستان میں جو ریڑھی بان ہے وہ ملکی معیشت میں $20 ملین کا حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق خیبر پختونخوا میں 1,50,000 تک اسٹریٹ وینڈرز یا ریڑھی بان جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ ہم نے اس تحقیقی مقالے یا سروے کی جو محققین ہیں ان میں سے ایک سے بات کی ہے۔ اسٹریٹ وینڈرز کے چیلنجز کی بڑی وجہ قانون کی عدم موجودگی ہے، جس کی وجہ سے ملٹیپل اتھارٹیز بیوقوف ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حکومت ان کے لیے یہ کر سکتی ہے کہ ان کے لیے ایک پراپر قانون بنے، جس میں انشور کرے کہ اسٹریٹ وینڈرز کے لیے ہر سٹی میں ایک پراپر وینڈنگ زون ہوگی، جس میں وہ باعزت طریقے سے اپنے روزگار کر سکے۔ اور ہم نے یہ بھی پروپوز کیا اپنے اسٹڈی میں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے وینڈنگ کونسلز بنائے، تاکہ اگر کہیں پہ وینڈرز کو کسی شکایت کا سامنے ہے تو وہ کونسل ان کا ازالہ کر سکے۔